الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصابرات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما صدق اللہ مولانا العلی العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وہادینا ونبینا ومرشدنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم میرے ماں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس کائنات میں مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے تو اور مخلوق ہے، مگر انسان اور جنات یہ دو مخلوق ایسی ہے جس کو اللہ نے بنانے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ ہم اور آپ بطور چند دنوں کے اس دنیا میں آئے، ہمارا اصل ٹھکانہ اور منزل وہ ہے جنت۔ ہم شروع تو ہوئے تھے اللہ کے ارادے سے، ہم سفر کرتے رہے۔ پہلا سفر اللہ کے ارادے سے چل کر ہمارے عالم ارواح کا سفر ہے۔ عالم ارواح سے ہوتے ہوتے والد کے پشتوں میں آئے، وہاں سے سفر جاری رہا، والدہ کے بطن میں آئے، وہاں سے سفر جاری رہا، دنیا میں آئے، دنیا میں ایک مدت تک رہیں گے، اس کے بعد پھر قبر میں جائیں گے، قبر میں ایک مدت رہیں گے، پھر میدان محشر میں رہیں گے، میدان محشر کے بعد مقام اقامت ہے۔ اگر ہم نے اس مختصر سی زندگی جو اللہ نے مہلت کے طور پہ، تیاری کے طور پہ، امتحان کے طور پہ دیا، اگر ہم نے اس کو بنایا، سنوارا، اس میں اللہ کی اطاعت کی، نبی کے طریقے پہ چلے، اپنے آخرت کی فکر کی اور صفات سے اپنے آپ کو مزین کیا۔ اصل کے اعتبار سے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا، تو ہماری اصل مٹی اور ناپاک چیز سے بنی ہوئی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ تم کو کھنکھناتی مٹی سے ہم نے پیدا کیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان کیا، ہم پہلے کیا تھے، ناپاکی تھے، اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنے، اس کے بعد ہم پر گوشت چڑھا، ہڈیاں بنائی گئی، پھر اس میں روح ڈالی گئی، ماں کے اندھیری کوٹری میں بنائے گئے۔ 3 اندھیری کوٹریاں تھی، ایک رحم کا اندھیرا، دوسرا ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کے اندر ایک جھلی ہوتی وہ اندھیرا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ناپاک خون کو فلٹر کر کے جو اللہ تعالیٰ نے غذا پہنچائی ہے۔ اگر ہماری اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم قابل احترام، قابل عزت نہیں، مگر قابل احترام کب بنتے، ہم عزت والے کب بنتے، اچھے کب بنتے، محبوب اللہ کے کب بنتے، ساری مخلوق میں اشرف کب بنتے؟ ہمارے اندر وہ صفات، خوبیاں آنا، اچھائیاں آنا جو اللہ چاہتے۔ کامیابی اس وقت ملتی ہے جب اچھائیاں آتی۔ انسان بننے کے اعتبار سے ساری انسان دنیا میں ہے،
اچھے بھی ہے، برے بھی ہے، ظالم بھی ہے، اسی طریقے سے بہت سارے عجیب و غریب قسم کے لوگ رہنے والے بھی ہیں۔ مگر میری ماؤں بہنوں، سچائی تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے اللہ کے پاس کوئی انعام نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اجر دینے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپاؤں سے زیادہ بدتر ہے۔ حالانکہ ہمیں دکھتے ہیں بڑے عقل مند ہے، دانش مند ہے، مالدار ہے، عہدہ ہے، ڈگریاں ہیں، دولت ہے، بادشاہت ہے، عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں، مگر میری ماں بہنوں اللہ کی نگاہوں میں وہ چوپاؤں سے زیادہ بدتر ہے۔ پھر اللہ کی نگاہوں میں باعزت کون ہے، کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردوں کو تذکرہ کیا، تقریباً مردوں کو جو خطاب کیا 90 جگہ پر، یا ایھا الذین آمنو، اس میں مرد عورت دونوں بھی شامل ہیں، مگر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ نے خاص طور پہ ماں بہنوں کو خطاب کیا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اجر عظیم ملے، مغفرت ملے، تم میرے سامنے کامیاب ہو جاؤ، راحت ملے، عزت ملے، سکون ملے، اپنی زندگی کے مقصد کو کامیاب کر سکو، تو تمہارے اندر یہ خوبیاں ہونا۔ کیا خوبیاں ہونا؟ ایک صحابی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، بعض لوگوں نے اور بھی لکھا ہے، وہ صحابی آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، سارا قرآن، سارے احادیث سے جتنی ملتی ہے مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے، ہم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ حالانکہ میرے ماں بہنوں اگر ہم صحیح دیکھا جاتے ہیں تو قرآن کریم میں کوئی ایسی صورت نہیں جو مردوں کے نام پر ہے، سورۃ الرجال نہیں، ہاں ایک سورہ محمد ہے جو سرکار کے نام پر ہے، عورتوں میں ایک سورت ہے سورہ نساء باضابطہ، یہ میں سمجھتا ہوں سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران اور آل عمران کے بعد کی سورت سورہ نساء ہی ہے، جس میں ماں بہنوں کو تذکرہ کیا اللہ نے، ان کی عزت کو بیان کیا، ان کے کچھ چیزوں کو بیان کیا، میراث کے مسئلوں کو بیان کیا اور دیگر مسائل کو بیان کیا۔ اسماء بنت امیس یا ان جیسی صحابیہ کا کہنا تھا ہمارے لیے ڈائریکٹ خطاب پہنے، تو قرآن کریم اترا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ نے 10 صفات، 10 خوبیاں بتائے ہیں جو مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کامیاب ہونے والے جو یہ چاہتے کہ ہم کامیاب ہو جائے، اللہ کے پاس ہمیں مغفرت اور اجر عظیم ملے، ان کے لیے 10 خوبیاں بیان کی، 10 خوبیاں، مرد ہونے کے اعتبار سے یا عورت ہونے کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے ضرور یہ قابل تحریم، قابل عزت بات ہے، مگر اگر اس کے اندر اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت نہیں اور یہ صفات اور یہ خوبیاں نہیں، تو میں نے جیسے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے سنایا کہ اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں سے زیادہ بدتر ہے۔ انسان کون ہے، کامیاب کون ہے؟ اولئک هم الراشدون، جس کو اللہ نے کہا، اولئک هم الفائزون، جس کو اللہ نے کہا، اولئک هم المفلحون، جس کو کہا کامیاب اور خوشخبری والے، جنت والے، اہل جنت کون ہے؟ میرے ماں بہنوں آؤ ہم قرآن کریم اٹھائے، یہ سورہ احزاب کے اندر 22 سپارے میں آیت ہے، اس کو پڑھنا، اس کا ترجمہ دیکھنا، سمجھنا اللہ ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے یقیناً مسلمین، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، تو ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں، یہاں مسلمان اور ایمان میں چھوٹا سا فرق ہے، مسلمان کہتے ہیں ظاہری اعمال والے کو اور مومن کہتے ہیں باطنی اعمال والے کو۔ ظاہری اعمال اسلام کے طرح ہو، اسلام کے طرزوں پر ہے، جیسے مرد ہے داڑھی رکھیں، مرد ہے اسلامی لباس پہنے، مرد ہے سلام کلام کرے، ظاہری اعتبار سے جتنے اعمال ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو اختیار کرے، باطنی اعتبار سے ایمان لائے، یقین رکھے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلے ہیں، اللہ کی کتابیں سچ ہے، اللہ کی نبی سچ ہے، انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھے، سرکار آخری نبی ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے، اس کو ایمان بولتے ہیں، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ظاہری اعمال کا نام اسلام ہے، باطنی اعمال کا نام ایمان ہے۔ میرے ماں بہنوں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم ظاہری اعتبار سے مسلمان رہو، جیسے مردوں کو حکم دیا جا رہا، ماں بہنوں کو بھی حکم دیا تم پردوں کا اہتمام کرو، ماں بہنوں کو حکم دیا کہ نامحرم کے سامنے مت نکلو،
مرد ماں بہنوں کو یہاں تک عبادت کے اندر حکم دیا گیا کہ تم چھپ کر نماز پڑھو. مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ماں بہنوں کو. جب مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، اندازہ لگاؤ تو قبروں پہ جانے کی کیسی اجازت ہو سکتی، پھر کیسی بازاروں میں جانے کی اجازت ہو سکتی. ہماری ماں بہنوں جو بازاروں میں گھوم رہی ہے، کیا وہ مسلمانی کے اعتبار سے اور قرآن کریم کے اس اعلان کے اعتبار سے جو قرآن مطلوب ہے قرآن کریم کو اللہ جو چاہتے ہیں، کیا اس اعتبار سے ہمارا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، مگر ہمیں جو سب سے پہلا حکم دیا گیا عورتوں کے لیے عفت عزت کی چیز ہے وہ پردہ ہے. نماز کے اندر پردہ کرنے کا حکم ہے. مردوں کو کہا گیا تم کھل کے نماز پڑھو. کیسے نماز پڑھو گے؟ مردوں کا ہاتھ اٹھاؤ تو کھل کر ہاتھ اٹھا، تمہارے باہیں کھل جانا. مگر ماں بہنوں کو کہا کہ تم اندر سے ہی ہاتھ اٹھانا اپنے اور کاندھے تک اٹھانا، ہاتھ چپکے ہوئے رہنا، اور تم نیچے ناف پر نہیں باندھنا، سینے پہ باندھ لینا. اتنے دب کے نماز پڑھنا، چھپ کے نماز پڑھنا. مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا عورتوں کی مسجد گھر ہے، گھر کے اندر کا صحن ہے، صحن کے اندر برآمدہ ہے، جو اس کے اندر سے اندر ہے وہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. جبکہ عبادت کے اندر ماں بہنوں کو اتنا پردے کا حکم دیا گیا. اندازہ لگاؤ میرے ماں بہنوں، کیا ان ماں بہنوں کو کہ جو بازاروں میں گھومتی ہیں ان کو اس کی پرمیشن ہے؟ اور افسوسناک بات میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہی ماں بہنیں اگر ان کو خالہ زاد بھائی ملتا، ماموں زاد بھائی ملتا، چچا زاد بھائی ملتا، یا ان کے پڑوس ملتے، یا ان کا کوئی اور قریبی ملتا، فوراً ڈھانپ لیتی ہے، پردہ کر لیتی ہے. یہی ماں بہنیں اپنا نقاب اٹھا کر دکاندار سے بات چیت کرتی ہے. کیا دکاندار اس کے لیے محرم ہو گیا؟ میری ماں بہنوں سب سے بڑی چیز ماں بہنوں کے لیے عزت کی چیز وہ پردہ ہے. اللہ نے قرآن کریم نے کہہ دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. نماز جیسی عبادت میں پردے کا حکم ہے، چھپ کر کرنے کی عبادت. رکوع کر رہے ہیں تو رکوع میں اتنے اس انداز سے رکوع کرنے کی اجازت نہیں جس انداز سے مرد رکوع کرتے ہیں. مردوں کو کہا جب تم رکوع کرو تو تمہاری سر اور پیٹھ اور پیچھے کا حصہ برابر ہو جائے. مگر ماں بہنوں سے کہا تم رکوع کرو تو معمولی سے جھکو، ہلکے سے جھکو کہ تمہارا کوئی حصہ کسی کو نظر نہ آئے. تمہارے بال دکھانے کی پرمیشن نہیں، صرف ہاتھ کے 2 پونچوں تک اور چہرہ تھوڑے پیر ٹکنے دکھانے، باقی نماز کے اندر بھی اجازت نہیں. جبکہ نماز گھر میں پڑھنے کا حکم ہے، گھر میں بھی ایک اندر کے روم میں پڑھنے کا حکم ہے. مسجد میں آنے کی اجازت نہیں. قبروں پہ جانے والوں کے لیے تو سرکار نے فرمایا اللہ لعنت کرے ایسی عورتوں پہ جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہے. اللہ کے نبی بد دعا کر رہے. تو جب قبروں پہ اجازت نہیں، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، تو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسی ہو گئی؟ آج فحش جو پھیل رہا ہے، بدکاریاں جو پھیل رہی ہے، بدامنی جو پھیل رہی ہے، انتشار جو پھیل رہا ہے، میری ماں بہنوں ساری مارکیٹ، ساری تجارت دنیا میں جو چل رہی ہے عورت کے نام پہ چل رہی ہے. کہ عورت کے نام پر فوٹو اور تصاویر، عورت کے نام پر دکانداریاں، عورت کے نام پر فیشن، عورت کے نام پر دنیا کا تمام کی تمام لین دین چل رہا ہے. اور قرآن کریم نے کہا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فاحش پھیل جائے، برائیاں پھیل جائیں، بدامنیاں پھیل جائیں، بے حیائیاں پھیل جائیں، بدزبانیاں پھیل جائیں، اللہ کی نافرمانی پھیل جائے، مرد عورت مخلوط طریقے سے چلنے والے لگے اور عورتیں یہ سمجھے کہ مردوں کی طرح ان کو مقام مل جائے. اس طریقے سے جب ہوگا اللہ کہہ رہے دنیا اور آخرت خسارے میں. ہماری ماں بہنیں پردے میں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے. آپ کی بیٹی محترمہ ہے، آپ کے ساتھ ایک نابینا صحابی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں آ رہا ہوں. اندر سے حضرت فاطمہ کی غالباً آواز کی سرکار تشریف لائے. کہا کہ پردہ کر لو. کہا یا رسول اللہ پردے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے ساتھ آنے والے نابینا صحابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ فرمایا؟ آپ فرمایا بیٹی وہ نابینا ضرور ہے، تم تو نابینا نہیں ہو. اس قدر اہتمام قرآن نے حدیث نے بتایا. ان المسلمین، ہمارا ظاہر ہمارے ماں بہنوں کا اسلامی ہو، طرز زندگی اسلامی ہو. مگر افسوس کی بات یہی ماں بہنیں اپنے چچازاد بھائی اور چچازاد ماموں اور چچازاد کو دکھانے کے لیے شرم محسوس کرتی ہے، حیا محسوس کرتی ہے، پردہ کرتی ہے. یہی ماں بہنیں بازاروں میں جا کر دکانداروں سے بات کرتی ہے، لین دین کی بات کرتی ہے اور وہاں اپنا نقاب اتار دیتی ہے، اس سے بحث مباحثہ کرتی ہے، بھاؤ ٹاؤ کرتی ہے. اسلام نے منع نہیں کیا کہ تم تجارت نہ کرو. اسلام نے منع نہیں کیا کہ تم ضروریات کو جاؤ. ضروریات کا تکفل، ضروریات کا کام کرنے کا ضروریات کے حد کے اندر رہ کر.
جو ماں بہنیں اپنے بازاروں میں گھومتی ہے اور فیشن کے اعتبار سے کرتی ہے، وہ میری ماں بہنوں میں آپ کو عجیب و غریب زندگیاں بتاؤں۔ مولانا عبدالرؤف سکروی علیہ رحمہ ایک بزرگ گزرے ہیں، غالباً دنیا سے گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ گلکت کے علاقے کے اندر ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد وہاں سے گزرتے ہوئے کسی کو آواز آ رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں، میں قبر سے نکالو۔ وہاں کے امام صاحب کو کسی نے کہا کہ بھئی یہاں عجیب غریب آواز آتی ہے۔ امام صاحب نے بھی سنا تو آواز سے محسوس ہو رہی تھی، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ اسے گھر والوں سے پوچھا، گھر والوں نے کہا جب بات ایسی ہے تو بہت اچھی بات ہے، دیکھو تو اس نے کیا بات ہے۔ علماء سے مسئلہ معلوم کیا، علماء نے کہا جب زندہ ہونے کا یقین ہے تم کو تو نکالو۔ بہرحال قبر کھودی گئی تو قبر میں عجیب و غریب منظر دیکھا، ایک تخت اس پر بچی بیٹھی ہوئی ہے، ننگی، مادر ذات ننگی، وہ چیخ رہی ہے کہ کوئی میرے قریب نہ آنا، ایک پردہ لے کر آؤ، ایک کپڑا لے کر آؤ میرے گھر میں سے۔ لوگ بھاگے گئے، گھر میں جا کر ایک پردہ اور ایک کپڑا لے کر آیا، اس کے آنکھ پہ ڈال دیا، اس نے لی اور لینے کے بعد سب سے کہا اپنی نظریں نیچے کر دو۔ نظریں نیچے کری، بھاگ کر نکلی اور بھاگ کر سیدھا گھر میں داخل ہو گئی اور جانے کے بعد کنڈی لگا دی۔ ماں باپ دیکھ کے پریشان ہو گئی، یا اللہ یہ عجیب ماجرا کیسا ہوگا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی؟ اور ایسے واقعات کبھی کبھی ہوتے ہیں، ہمیشہ نہیں ہوتے میرے ماں بہنوں، کبھی اللہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اور خصوصاً آج کے دور میں ہمارے ماں بہنوں کی بے روی، ہمارے ماں بہنوں کی فحش پرستی، ہمارے ماں بہنوں کی بے پردگی اتنی عام ہو گئی، اللہ کی پناہ ہماری یہی ماں بہنیں، نام تو ساجدہ اور عابدہ، نام تو زاہدہ اور عارفہ، نام اتنے بڑے بڑے کہ فاطمہ، نام خدیجۃ الکبریٰ، اور نام اتنے بڑے بڑے ہیں، کام اس طریقے سے ہے۔ یہ بہت خطرناک حیرتناک بات ہے، قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ جو ماں بہنیں بے پردے بڑھتی ہیں وہ دیکھے اس بات کو، جو فیشن پرستی کے اندر چلتی ہے وہ دیکھے۔ میں نے ایک حدیث پڑھا جس میں اللہ نے کہ نبی نے فرمایا دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، یہاں قید کی طرح رہنا ہے، یہاں آزاد کی طرح نہیں رہنا ہے۔ جیسے آزاد مرد عورت رہتی ہیں کہ وہ اپنی منمانی کریں، اپنے خواہشات پوری کریں، اپنے آرزو پوری کریں، یہ جگہ آرزو پورا کرنے کی نہیں، تمنائیں پورا کرنے کی نہیں، امیدیں پورا کرنے کی نہیں، یہ جگہ تو اللہ کی عبادت کی ہے، مختصر مدت ہے، ہماری تمہاری ایک عمر گزر چکی ہے، چند دن چند لمحے پتہ نہیں کس کے پاس کتنے رہ چکے ہیں، اتنی مختصر مدت میں اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت کو بنانا سنوارنا۔ ہمارے سامنے اللہ والیوں کی سیرت قربانیاں دینے والے ہیں۔ یہ ماں بہنیں وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت ہے، سب سے پہلے، مرد نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا اور ایمان کے بارے میں بتایا، ایک فرشتہ میرے پاس آیا جس نے مجھے سینے لے کر دبا دیا اور میرے کو بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اما جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے، اللہ کے نبی کی اس وقت عمر 40 سال اور اما جان کی اس وقت عمر 55 سال کے قریب ہے، مگر اما جان نے کہا میرے محبوب، میرے آقا، میرے سرتاج، میں نے آپ کے اخلاق کو دیکھی، آپ کے کردار کو دیکھی، آپ کی زندگی کو دیکھی، آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، جو کما کر نہیں کھاتا اس کو کما کر کھلاتے ہیں، بوڑھے آدمیوں کا ساتھ دیتے ہیں، یتیموں کا ساتھ دیتے ہیں، بھوکے آدمی کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگے کو کپڑا پہناتے ہیں۔ واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ کو کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ مت گھبرائیے۔ آپ فرمانے لگے زملونی زملونی، چادر لاؤ، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ۔ کہ آپ نے ایک فرشتہ دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام، اتنا بڑا فرشتہ تھا، اس کے پیر ساتوں زمین میں تھے اور سر ساتوں آسمان کے اوپر دکھ رہا تھا۔ جب سرکار کے پاس آیا تو انسانی شکل میں غالباً آیا تھا۔ ویسے آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اصل شکل میں دیکھا، 600 پر ہے ان کے، 600 پر، 2 پر اگر انہیں کھول دے تو پوری دنیا کو ڈھانک سکتے، اتنے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام۔ یہ سارے نبیوں کے پاس ہے، مگر میرے اور آپ کے آقا کے پاس دنیا میں 24,000 مرتبہ تشریف لائے، 24,000 مرتبہ۔ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی چاہت تھی۔ تو جس وقت تو قرآن دینے کا آیا، اسلام حوالے کرنے کا آیا، ایمان کی دعوت دینے کی ذمہ داری آئی، نبوت ظاہری طور پہ آپ کو دینے کا معاملہ آیا، اس وقت جبرائیل تشریف لائے تھے اور قرآن کریم سکھا رہے تھے۔ آپ فرمانے لگے ما انا بقاری، وہ کہہ رہے تھے اقرا 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 پڑھو۔ اللہ کے نبی کیسے پڑھ سکتے تھے؟ اللہ کے نبی امی محض تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی ہی بنایا تھا اور امی رکھنا مقصود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سہارا نہیں رکھا تھا، سرکار کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ جب دنیا میں اب تشریف لا رہے ہیں تو والد محترم نہیں تھے، والد محترم مدینہ کے علاقے کے اندر ایک مقام ابوا ہے، وہاں جب گئے تھے تجارت کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ محترمہ کے بطن میں تھے، ولادت ہوئی نہیں تھی، یہ تجارت کے لیے گئے تھے۔ آمنہ بہت روکنا چاہ رہی تھی کہ میرے سرتاج رک جاؤ، مگر عبداللہ نہیں رک رہے تھے، تجارت کا معاملہ تھا، نکل گئے۔
راستے میں بیمار ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو اپنے والد کو نہیں دیکھا۔ جو سہارے ہوتے پڑھنے لکھنے کے وہ سہارے اللہ نے پہلے اٹھا دیا، جو سہارے ہوتے تربیت کے اللہ نے وہ سہارے پہلے اٹھا دیا۔ آپ امی محض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سیکھے ہوئے، آپ نے مخلوق سے کوئی نہیں سیکھا آپ نے۔ تو میرے ماں بہنوں، اس وقت یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمینہ بہت رونے لگی تھی، کیونکہ بہت ساری چیزیں حضرت آمینہ نے دیکھا تھا سرکار کی پیدائش کے ٹائم پر کہ آپ کیسے پیدا ہوئے اور آپ جب میرے بطن میں آئے تو کیا معاملات ہوئے، اور ساری مخلوق میری کیسا احترام کرتی تھی، اور کہنے والے میرے بارے میں کیا کہتے تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعات ہوئے، عجیب و غریب واقعات۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، ہر بچہ پیر کے راستے سے آتا، آپ سر کے راستے سے آئے۔ بعض بچے سر کے راستے سے بھی آتے ہیں، مگر آپ جو سر کے راستے سے آئے ہیں تو آپ ایسی حالت میں آئے کہ گویا سجدے کی حالت میں تھی، آپ کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، آپ سجدے کی حالت میں تھے جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے۔ اور ایک جملہ آپ کی زبان سے نکل رہا تھا جس کو حضرت آمنہ نے کان لگا کر سنا، وہ جملہ تھا اللہم دی امت، اللہم دی امت، یا اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما، اللہم دی امتی، میرے مولا میری امت کو ہدایت عطا فرما۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے بھی۔ حضرت آمنہ پریشان ہو گئی کہ یہ میرا بچہ جب پیدا ہوا تو چاند اور سورج سے زیادہ روشنی تھی، ایک عجیب و غریب نور نکلا تھا۔ اس کی پیدائش کے وقت تو جنت کی حوریں اور غلمان نیچے آ گئی۔ بہرحال جیسا ہوا، حضرت آمنہ کہتی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، میں دیکھتی رہ گئی محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد کہنے والے کہہ رہے ہم نے ساری دنیا میں گھمایا، آدم علیہ السلام کی صفات ان کے اندر ڈالے، نوح علیہ السلام کی صفات ڈالے، ابراہیم کی صفات ڈالے، اسماعیل کے، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا کے، ساری دنیا کو ہم نے لے کے گھوما، سمندروں میں گھوما، آسمانوں میں گھوما، مگر ایسے محمد اللہ نے کہیں نہیں پیدا کیا، ایسی شخصیت کہیں نہیں پیدا کی جیسے محمد کو پیدا کیا۔ بی بی آمنہ کے پاس آپ رہنے کے بعد چند دن کے بعد تو دائی حلیمہ لے کے چلے گئی۔ دائی حلیمہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا ہے۔ 300 دایاں آئی تھی بچے لے جانے کے واسطے، کوئی اللہ کے نبی کو ہاتھ نہیں لگا سکا، یتیم بچہ ہے کون لینے والا ہے۔ مگر حلیمہ وہ تھی جو کمزور بھی تھی، نحیف بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ غریب بہت زیادہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے حلیمہ کے مقدر میں لکھا تھا۔ حضرت حلیمہ نے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ حلیمہ نے جب پہلی نگاہ سرکار کو دیکھا تھا معصومی کی حالت میں، تو سرکار کے چہرے سے ایسا نور نکلا تھا جس نے سورج کو مان کر دیا تھا۔ حلیمہ سمجھ گئی یہ بچہ معمولی بچہ نہیں، اٹھایا اور گود سے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگانا ہی کہ دودھ جاری ہو گیا، جبکہ 2 بچے پہلے بھوکے رہ رہے تھے کہ سینے میں دودھ نہیں تھا، سرکار کو سینے سے لگاتے ہی دودھ آ گیا۔ پھر وہاں سے لے کر نکلی، اونٹنی پر سواری، اونٹنی کمزور تھی، اونٹنی طاقتور ہو گئی، ایسے بھاگنے لگی اونٹنی کہ سارے قافلے کی اونٹنیاں پیچھے رہ گئی۔ اور حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہتی ہے کہ میں نے محمد کے وہ برکات، وہ عجیب و غریب ثمرات، وہ عجیب غریب بشارتیں، وہ عجیب غریب اللہ کی مدد میں نے دیکھی کہ پھر کتنے سال رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تقریباً 6 سال کے عرصے کے قریب رہے۔ حضرت آمنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ چلو میں اپنے ننیھال جاؤں، اپنے ماں والدہ اپنے میں کے جاؤں، میں کے جانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے بیٹے محمد کو کر دیا، اور ان کے ساتھ ام ایمن تھی جو حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ حضرت آمنہ اور حضرت ام ایمن اور سرکار کی رات تینوں نکلے مکہ مکرمہ سے۔ تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے سے مدینہ کا، مدینہ ہی مکہ تھا حضرت آمنہ کا۔ راستے کے اندر حضرت آمنہ کو اپنے شوہر کی خبر یاد آ گئی، شوہر کے قریب گئی، قبر کے قریب جا کر آنکھوں سے آنسو بہانے لگی، رونے لگی، بے یار مددگار تھا، اور وہاں کچھ ایسے الفاظ کہے جو دل کو چھونے والے تھے۔ حضرت آمنہ کہنے لگی عبداللہ تمہیں بڑی خواہش تھی لڑکے کی، اللہ نے تم کو لڑکا عنایت فرمایا، مگر تم نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، تم نے کہا تھا میں بچے کے لیے کھلونے لے کر آؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، مگر تم نے کچھ نہیں لے کر آئے، تم تو آئے بھی نہیں، اپنے اس ہونہار اور خوبصورت حسین جمیل بچے کو دیکھا نہیں تم نے۔ یہ کہہ کر زارو خطر رونے لگی۔ اس قدر رونا آیا، سرکار فرماتے میں 6 سال کی عمر تھا مگر سب شعور تھا، سمجھ میں آتا تھا، اور میں ایمن سمجھانے لگی، وہ ہچکیاں بن گئی۔ پھر کہنے لگی میرے شوہر محترم یہ نورانی چہرہ، یہ سورج سے چمکتا ہوا، سورج سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ آپ دیکھو تو صحیح کتنا خوش ہو جائے گے۔ آپ نے وہاں اپنے شوہر سے بات چیت کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہچکیاں بن گئی تو وہاں قبر پہ سر رکھ دیا، رونے لگی زارو قطار۔ اللہ کے نبی فرماتے میں اپنے والدہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور میں خاموش بٹانے کی کوشش کیا، صبر کی تلقین کرنے کی کوشش کیا، مگر اسی حالت میں میرے والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، وہاں سے اٹھا کر لے کر آئے، اور حالت یہ ہو گئی تقریباً 1 مہینے تک
میرے والدہ کی طبیعت خراب رہی اور ہمیشہ میری والدہ مجھے دیکھتی تھی اور مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی، کہہ نہ پاتی تھی، مگر جس وقت آخری لمحات تھے میری والدہ میں چھوٹا سا تھا، میرا کوئی سہارا نہیں تھا، جب میرے والدہ میرے قریب آ گئی، مجھے اپنے قریب کر دیا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے رہی اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، آسمانی دنیا پر دیکھ کر اللہ کی طرف اشارہ کی، میرے مولا یہ میرا یتیم بچہ ہے جس نے اپنے باپ کے پیار اور محبت کو نہیں دیکھا، اپنے باپ کے لاڑ کو نہیں دیکھا، اپنے باپ کی انگلی کو نہیں پکڑ کے چلا، اپنے باپ کی شکل و صورت کو بھی نہیں دیکھا، یہ وہ میرا یتیم بچہ ہے، اس کا کوئی نہیں، اس کا میں اکیلا تھی، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ تو مجھے بلانا چاہ رہا ہے، میرے مولا میرے بچے کو تیرے حوالے میں کر رہی ہوں، تیرے سپرد کر رہی ہوں، میرے بچے کی نگرانی کرنا، میرے بچے کی دیکھ بھال کرنا، یہ کہا اور یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ اللہ کے نبی فرماتے جب میں نے دیکھا تو مجھے بہت حیرت ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زارو قطار رونے لگا کہ پہلے والد کا سایہ سر سے اڑ گیا تھا، اب والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، میں تنہے تنہا رہ گیا، میں دیکھنے لگا میرے والدہ کے قریب کوئی نہیں آنے والا، کیونکہ ایسی جگہ پر ہمارا معاملہ ہوا تھا کہ اب میرا حالت پریشان کن ہو گئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کے بننے والا تھا، میں نے اپنے والدہ کے قریب گیا، سنانے بیٹھ کر زارو قطار رونے لگ گیا کہ والدہ تم نے اللہ کے حوالے کر کے مجھے چلے گئی، اب اس دنیا میں میری کوئی سہارا نہیں۔ میرے ماں بہنوں یہی حالت تھی، یہاں تک کہ میں قبر کے پاس گیا، ماں کے جنازے کو اٹھانے میں کوشش کی، قبر میں ڈالنے تک میں ماں کو دیکھتا رہا، میرے آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے، میرا سارا کے سارا سپنا ختم ہو گیا، مطلب میرا یہ سارا کے سارا آگے کا پروگرام جو محبت اور پیار کا ملتا ہے بچوں کو وہ مجھے نہیں مل سکا، میں وہاں اکیلا رہ گیا، غمگین اداس رہنے لگا۔ ایمن میرے قریب آتی، مجھے پیار کرتی، محبت کرتی، مجھے ماں کا احساس نہیں ہونے دیتی، مگر ماں ماں ہوتی ہے، والد والد ہوتے ہیں، مجھے بہت رونا آتا تھا، ماں کی باتیں یاد آتی تھی اور ماں کی یہ بے یار مددگاری کے عالم میں انتقال ہونا، والد کا اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جانا اور میں اس حال میں رہنا کہ میں ایمن اکیلے رہ گئے، اب میرا جی نہیں دیکھنے لگا، میں نے کہا چلو چلتے ہیں، اب دنیا میں میرے دادا ہے وہاں ملاقات کرتے ہیں، ایمن نے مجھے لیا، گود میں لیا، میرے کو گود میں تو لے نہیں سکتی تھی، 6 سال کا بچہ تھا، انگلی پکڑنے لگی، کبھی ادھر ہوتی کبھی ادھر ہوتی، کبھی آگے ہوتی کبھی پیچھے ہوتی، میرا ہر طریقے سے میرا خیال رکھتی، چلتے 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 ہم پھر مکہ مکرمہ واپس آ گئے، میرے دادا عبد المطلب انتظار کرنے لگے تھے کہ میری بہو آمنہ کب آئے گی، میرا پوتا محمد کب آئے گے، بہرحال کافی عرصہ ہو چکا تھا، مگر مجھے معلوم ہوا کہ وہ روزانہ آتے اور مدینہ کے راستے پر راہ تکتے بیٹھتے کہ کب آئے گی اور کب میں سینے سے لگاؤں گا محمد کو جو میرے سپوت میرے پوتے ہیں اور بڑے دلارے اور پیارے ہیں۔ بہرحال ایک دن وہ آیا کہ میں ایمن اور میں جیسا واپس آ رہے تھے، میرے دادا پہاڑ پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، دور سے ان کی نگاہ ہم پر پڑی اور بڑے خوش ہو گئے، بھاگ کر دوڑ کے آیا، مجھے سینے سے لگایا، میرے پیشانی کا بوسہ دیا، مگر میں کیا بتاتا، انہیں آگے پیچھے دیکھا، میں اور ایمن تھی، میں کہنے لگا کہ دادا محترم کیا دیکھ رہے ہو، کہنے لگے عامر کہاں ہے، میری بہو کہاں ہے، کہنے لگے ایمن کچھ نہ کہہ سکی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جب انہوں نے یہ بات کہی تو میری ماں کی ساری وہ واقعات مجھے سامنے آ گئے، ان کے طبیعت کا خراب ہونا، ان کی قبر پر بیٹھ کر ہچکیاں لے کر رونا، اپنے شوہر کے سامنے اپنے بیٹے کی تعریف کرنا، اللہ کے حوالے کرنا، وہ سارا منظر پھر میرے سامنے آ گیا، پھر میرے آنکھوں سے آنسو بے ساختہ نکلنے لگے اور میں رونے لگ گیا، میرے دادا سمجھ گئے کہ آمنہ بھی اللہ سے پیاری ہو گئی، میں بے یتیم ہو گیا، والد تو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، عبداللہ کہنے لگے کہ آمنہ کو بھی اللہ نے بلا لیا، کہاں آمنہ کو بھی اللہ نے بلا لیا، عبد المطلب زارو قطار رو رہے ہیں اور روتے روتے داڑھی تر ہو گئی اور رسول اللہ کو اپنے گود میں بٹھایا اور لے کے چلے اور خانہ کعبہ کے پاس لایا، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور رونے لگے کہ مولا یہ یتیم بچہ ہے، میرا پوتا ضرور ہے، اس کے والد کا سہارا اٹھ گیا اور والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، میرے حوالے آپ بھی یہ بچہ ہے، مگر پتہ نہیں میں بھی کتنے دن اس کا ساتھ دے سکوں گا، میں بھی تجھے گواہ بناتا ہوں، یہ بچہ تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی کفالت کرنا، تو ہی اس کی سرپرست کرنا، تو ہی اس کی تربیت کرنا، یا اللہ تم نے ہی ان بچے کو دیکھنا، یہ کہہ کہ عبد المطلب اپنے سینے سے لگایا، پھر رونے لگے، گھر واپس آئے، کوہرام سمجھ گیا کہ آمنہ نہیں، اب بچہ اکیلا ہو گیا۔ میری ماں بہنوں یہ وہ رسول تھے کہ جن کی حالت تھی کہ مخلوق سے کبھی نہیں سیکھا، آگے بڑھے، حضرت عبد المطلب کا 2 سال کے بعد انتقال ہوگا، 8 سال کی عمر کا بچہ کیا کر سکتا،
اس کے بعد میرے ماں بہنوں، ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، رسول اللہ کے سینے سے لگائے، آپ نے ساتھ لگے. اس بعد چند دنوں کے بعد آپ نے بکریاں چرائی. چند دنوں کے بعد آپ نے سفر تجارت کیا. 15 سال کی عمر میں پہلا سفر تھا تجارت کا آپ کا. 15 سال کی عمر میں راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی. راہب نے کہنے لگا کہ وہ جو بچہ تمہارے ساتھ آیا وہ نبی آخر الزماں ہے، اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. ابو طالب سمجھ گئے کہ میرے بھتیجے کی شان کچھ اور ہی ہے. وہ کہنے لگے جب ایسی بات ہے تو کہنے لگے تم آگے مت نکل جانا، یہودی ان کے دشمن ہے، عیسائی ان کے دشمن ہے. میرے ماں بہنوں، ہوا یہ کہ انہیں وہیں سے عبداللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کر دیا، روانہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے بعد پھر آپ نے سفر کیا 25ویں سال کی عمر میں. تجارت کا سفر تھا. 26ویں سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 28 سال کی عمر میں اپنے بیٹے قاسم پیدا ہوئے. قاسم جب پیدا ہوئے ہیں تو تھوڑے بھی بڑے نہ ہوئے تھے، ایک لوتا ایک بچہ پیدا ہوا. ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، گھر والی حضرت خدیجہ بھی خوش تھی. حالانکہ حضرت خدیجہ کے پہلے 2 نکاح ہو گئے تھے، وہ 2 شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اس کے بعد حضرت خدیجہ کے والد تھے جو حضرت خدیجہ کا ساتھ دیتے تھے، اور تجارت کے اندر بہت بڑے تاجر آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، مگر ان کو بھی بیٹا نہیں تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 صدمے ہوئے تھے. پہلے شوہر کا صدمہ، اس کے بعد کے شوہر کا صدمہ، پھر والد کا صدمہ. صدموں سے ٹوٹی ہوئی تھی، دل ٹوٹا ہوا تھا، غمگین رہتی تھی، مگر کاروبار کو سنبھالا تھا، تجارت کو سنبھالا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو تجارت کے اندر اپنا ساتھی بنا کر بھیجا تھا، اور ان کے ساتھ ایک صاحب کو بھیجا تھا مسیرہ نام کے. ان سے کہا تھا محمد کے ساتھ تم جا رہے ہو، دیکھتے رہنا یہ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. انہیں ساری ریکارڈ باندھ بتا دیا کہ میں نے سرکار کو دیکھا اور محمد کو دیکھا، یہ جہاں چلتے تھے بادل کا سایہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، وہ جو کہتے تھے کہنے سے پہلے کام ہو جایا کرتا تھا. میں نے درختوں کو دیکھا ان کے سلامی کے لیے جھک جاتے تھے، اور میں نے بادلوں کو دیکھا جو ان کے ساتھ چلتے تھے، زمین ان کے سامنے ہموار ہو جاتی تھی، وہ جہاں جاتے تھے یہ حالتیں پیش آ جاتی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پہلے سے خواب دکھ گیا تھا، ایک بڑا عجیب خواب دکھا تھا. وہ یہ خواب دکھا تھا کہ میں دنیا میں ہوں، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی ہوں، ایک چاند اوپر سے ٹوٹا اور نیچے آیا، اور نیچے آنے کے بعد میرے گھر میں آیا، اور میرے گھر میں آنے کے بعد میرے اندر داخل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں اور میرا گھر پورا روشن ہوگا. اور اس کے بعد وہ چاند باہر نکل پورے عالم کو روشن کر دیا. بڑی حیرت میں تھی کہ یہ چاند ہے کیا. میرے گھر میں آنے کے بعد مجھ کو اور میرے گھر کو روشن کر دیا، اور پوری دنیا کو روشن کر دیا. اس زمانے میں ان کے رشتہ دار ریلیٹیو میں ایک ورقہ بن نوفل بول کے عیسائی عالم تھے، بہت بڑے اور بہت اچھے انسان تھے. ان کے پاس جا کر پوچھ تاچھ کی. انہیں کہنے لگے بیٹے تو نے اگر ایسا خواب دیکھا ہے میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے گی، اور وہ نور نبوت تمہارے گھر میں آئے گے، اور وہ نور نبوت تمہارے گھر کے ذریعے سے پورے عالم میں پھیلتے چلے گئے. اس میں تم مددگار اور معاون رہو گی، تم ان کی پیاری اور پیاری رہو گی، تم ان کی خدمت کرو گی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ واقعہ پہلے ہو گیا تھا. پھر تجارت کے معاملات کو دیکھا، جب وہ تجارت سے واپسی ہوئی اللہ کے نبی کو ڈبل صلہ دینا چاہا، اللہ کے نبی نے لینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پرپوز کیا کہ میں نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا میرے چاچا موجود ہے، ان سے پہلے معلومات لے لو. حضرت ابو طالب نے اجازت دے دی، ابو طالب نے نکاح پڑھوایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوگا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے اخلاق کردار کو دیکھ کر، آپ کی ہمدردی محبت بھائی چارگی کو دیکھ کر، آپ کے انصاف تجارت کے معاملات اور سچائی کو دیکھ کر، آپ کے صادق اور امین ہونے کو دیکھ کر، آپ کے صحیح معاملات کو دیکھ کر اتنا متاثر ہو گئی، اپنا سارا کاروبار آپ کے حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بھی دے دیا، تجارت کی سارا سب کچھ آپ کو دے دیا. اس کے بعد یہ حالت پیش آئے کہ 28 سال میں حضرت قاسم پیدا ہوئے، اور قاسم کا جیسا انتقال ہوا چند دنوں کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قاسم کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ بہت ٹوٹ گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے چند سالوں کے بعد یا 2 سال کے بعد پھر حضرت زینب کو دیا. پھر اس کے بعد رقیہ پیدا ہوئی، ام کلثوم پیدا ہوئی، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی. تو یہ 40 سال کے عرصے میں یہ سارا کام ہوا. 40 سال کے بعد آپ کو جو نبوت ملی تو سب سے پہلے ہیلپ کرنے والی اور سب سے پہلے اسلام لانے والی اور سب سے پہلے آپ کا سپورٹ کرنے والی، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، وہ اما جان حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک عورت تھی. تو ہے
اللہ کے نبی پریشان ہو کر جب آئے تھے آپ کے گھر میں اور کہہ رہے تھے میں نے فرشتے کو دیکھا اور ایسی حالت کا فرشتہ ہے اور ایسا ایسا مجھے بھیج دیا اور مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے کہنے پر جو چادر اڑائی تھی، جس کو آپ نے فرمایا تھا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑائی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو جو تسلی دی تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی حضرت خدیجہ کا نام سنتے تو آپ دیدہ ہو جاتے، آنکھیں نمناک ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے آپ، اور بعد آخری سانس تک حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تعریف کرتے تھے۔ وہ خدیجہ وہ ہے کہ جب دنیا میں میرا کوئی ساتھ نہیں دیا، خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، دنیا نے مجھ پر کچھ نہیں لٹایا، خدیجہ نے سب کچھ مجھ پر لٹایا۔ ایک دن تو پریشان ہو گیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ سے کہنے لگے ایک ایسی ایسی شکل کا شخص آتا ہے میرے سامنے، کچھ باتیں کر کے چلا جاتا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے۔ تو وہ مسئلے کو حل حضرت خدیجہ نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے شوہر نامدار آپ مت گھبرانا، جب یہ شخص تمہارے پاس آ کر ظاہر ہو جائے تھوڑا سا مجھے اطلاع دینا، میں اس میں بتا سکوں گی کہ آیا وہ فرشتہ ہے یا کوئی شیطان ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کہنے پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے، جبرائیل علیہ السلام ہی تھے، وہ تشریف لائے، آپ سے بات چیت کرنے لگے۔ حضرت خدیجہ کو آپ نے اشارہ کر دیا، وہ شخص میرے سامنے کھڑے ہوئے، حضرت خدیجہ سامنے آئی اور بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد اپنے اوپر کا جو سر پہ دوپٹہ تھا نیچے گرا دیا، نیچے گراتے وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو چلے گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی مت گھبرائیے، اللہ کی قسم و ناموس وہ فرشتہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس آیا۔ بولے وہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کی کہ تم ایسے دلیل کے ساتھ بول رہی ہو، ایسے گمان کے ساتھ بول رہی ہو؟ کہنے لگے میرے پاس دلیل یہ ہے کہ فرشتہ اگر نہ ہوتا تو میرا دوپٹہ گرانے کے بعد بھی کھڑا رہتا، کیونکہ شیطان بے حیائی کو پسند کرتا ہے، اللہ اور فرشتے بے حیائی کو پسند نہیں کرتے۔ عورت کا دوپٹہ گرنا یہ بے حیائی ہے، عورت کا دوپٹہ سر پہ رہنا یہ حیا ہے، یہ اچھائی اور انسانیت ہے، یہ اللہ اس کے نبی کو اور فرشتوں کو پسند ہے۔ اس لیے میں نے یہاں یہ طریقہ اختیار کر دی یہ چیک کرنے کے لیے آیا وہ فرشتہ ہے یا شیطان ہے، مگر میں نے دیکھ لیا جیسا میرا دوپٹہ گر گیا، آپ نے جو کہا وہ چلا گیا، تو میں حق کی بات مان کر بلکہ اللہ کی قسم کر کہتی ہوں میرے شوہر نامدار آپ مت گھبرائیے، وہ فرشتہ ہے کوئی شیطان نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے رمضان حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کیا معاملہ رہا ہے؟ تو سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور سب سے پہلے جو اللہ کا سلام آیا حضرت خدیجہ کو آیا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے وہ عورت ہے جو اسلام کے لیے قربانی پیش کی وہ سمیہ ہے، مرد نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس نے قربانی پیش کی وہ سمیہ ہے، جن کی شہید ہوئی، جو شہید ہوئی اسلام کے اندر، بوڑھی عورت ہو چکی تھی۔ ابو جہل کو معلوم ہے اسلام لے آئی، بہت غصے میں آیا، اتنا غصے میں آیا گھر دیا تھا، گھر کھینچ لیا، شوہر کو اپنا قیدی بنا کے رکھ دیا، بچے کی مار پیٹائی کیا۔ سمیہ سے کہا اسلام سے پھر جاؤ، کہنے لگے نہیں اسلام سے نہیں پھروں گی، میں نے اللہ کو ایک مانا، نبی کو آخری نبی مانا، میرے کو مرنا ہے، اللہ کے بعد حساب کتاب دینا ہے، یہ دنیا میرے لیے قید خانہ ہے، آخرت میرے لیے مہمان خانہ ہے، دنیا مختصر ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، آخرت قرارگاہ ہے، دنیا میں ایسا جیسا رہے گئے، مگر آخرت میں اگر اچھا نہ رہے بہت ساری تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور میں یہ برداشت کر لوں گی دنیا میں چاہے تم کوئی بھی تکلیف دے دو۔ ابو جہل برداشت نہیں کر سکا، اتنی ساری تکلیف دینے کے بعد بھی 2 اونٹ منگایا اس مردود نے، اور ایک اونٹ سے ایک پیر کو باندھ دیا، ایک اونٹ سے ایک پیر کو باندھ دیا، ایک اونٹ کو آگے کی سمت میں ہکالا، ایک اونٹ کو پیچھے کی سمت میں ہکالا۔ حضرت سمیہ دونوں طرف ہونے کی وجہ سے چیر گئی، اور جاہل نے، ابو جہل نے، جاہلوں کا باب اسی لیے کہتے ہیں، جاہل نے ظلم کی انتہا کر دی، اٹھایا خنجر اور شرمگاہ کے اوپر مار دیا، جس کی وجہ سے ہلاک ہوگی، دنیا سے رخصت ہوگی، مگر اپنے اسلام کا سودا نہیں کیا، اللہ کی محبت کو داغ نہیں لگایا، نبی کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا، اپنے آخرت کو نہیں برباد کیا، موت کو پسند کر لیا، شہادت کو پسند کر لیا، ظلموں کو برداشت کر لیا، دنیا ختم ہوگی اس کو برداشت کیا، آخرت خراب ہو جائے اسے برداشت نہیں کیا، کیونکہ سمیہ جانتی تھی آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کی عذاب عذابات ہے اور وہاں کا ثواب ثواب۔ میرے ماں بہنوں، اس کے بعد دوسری بات آپ کو بتاؤں، یہ تو حضرت سمیہ ہے جس کی اسلام میں شہادت سب سے پہلے ہوئی، اس کے بعد صحابہ ہے، اسلام لانے کے اعتبار سے حضرت خدیجہ ہے، شہادت کے اعتبار سے سمیہ ہے، اور ایک عورت ہے حضرت ذوالنیرہ، اسلام میں سب سے پہلے جس کی آنکھیں نکالی گئی وہ ایک عورت ہے ذوالنیرہ۔ اس مردود نے، ابو جہل نے نکالا، آنکھیں نکال دیا تھا دونوں، نابینا ہو گئی، مگر اسلام سے نہیں پھری، اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو اسلام میں ہمارے ماں بہنوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھی، اور اللہ قرآن میں جو کہہ رہا ہے ان المسلمین والمسلمات، یہ صفات اللہ کو مطلب ہے، اور ایسے صفات والے دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے۔
اگر ان لوگوں نے جیسا ہمارا طرز رہا زندگی رہی اور ہم نے کیا تو میرے ماں بہن ہم کامیاب ہو گئے. اگر خدا نخواستہ ہمارے بے پردگی رہی تو جیسے کہ میں نے عبد الرؤف سکروی کی بات بتایا کہ وہ نوجوان لڑکی جو قبر میں سے نکل کر سیدھا گھر میں داخل ہو گئی اور کنڈلی لگا دی. گھر والے پریشان ہوں گی بیٹی دروازہ کھولو کیا ماجرا ہوا بتاؤ تو صحیح. کہنے لگے اگر کسی کے اندر جگر ہے تو وہ مجھے دیکھ سکتا, اگر جگر نہیں ہے تو میرے قریب نہیں آنا ورنہ اس کا جگر پھٹ جائے گا میں اسی حالت میں. تو چند لوگ جمع ہوئے کہنے لگے بیٹا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کہنے لگے اگر تمہارے اندر بہادری ہے تم کو میری اس حالت میں دیکھ سکتے ہو جو حالت میں میں ہوں اور دیکھنے کی تاب لا سکتے ہو تو آؤ میرے گھر میں دیکھ لو. تو دو چار آدمی اندر داخل ہوئے دیکھا تو اس بچی کے سر کے اوپر کا ایک ایک بال نہیں تھا, بال کی جگہ پوری کھوپڑی ختم ہو گئی تھی, لوچ لوچ کے کھوپڑی ختم کر دی گئی. اس کا بیٹے یہ کیا حال ہے تیرے تو بال نہیں. کہنے لگے بال سنوار کر میں باہر نکالتی تھی, جب میں اندر داخل ہوئی تو فرشتے ایک ایک بال کو نوچ کے نکالتے تھے, کھینچ کے نکالتے تھے. جب اس کے چہرے کو دیکھا گیا تو چہرے کے اوپر سارے کے سارے چہرے کے اوپر صرف ہڈیاں نظر آتی تھی, اس کے ہونٹوں کے اوپر قطرے ہوئے ہونٹ نظر آ رہے تھے. اس کے چہرے کو دیکھا یہ ہونٹ ہوئے جس پہ لالی لگائی کرتی تھی. ساری فیشن فرشتے کی جتنی چیزیں اختیار کرتی تھی فرشتے نے وہ سب مار مار کے الگ کر دیا. اس کی حالت دیکھی نہیں گئی. اس کے بعد اس کو خبر اس میں کسی طریقے سے ہاسپٹل میں داخل کیا گیا, مگر وہ کہنے لگی چند دن کی مہمانوں میں. مگر ایک بات کہہ کر گئی پوری دنیا کی عورتوں کو, ماں بہنوں یہ دنیا عارضی زندگی ہے, اس میں فیشن پرستی اور اس میں بے پردگی یا اس میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل نہیں کرنا. تم چاروں میں بیٹھ جاتی ہو ایک دوسرے کی غیبت اور چغلخوریاں کرتی ہو, جھوٹ بولتی ہو, لعن طعن کرتی ہو, تہمت لگاتی ہو, الزام لگاتی ہو کسی پر, یہ نہیں کرنا. حضرت امام مالک کے زمانے میں ایک عورت نے الزام لگایا, تہمت لگائی. تہمت لگانا آسان سمجھتی ہے ہماری ماں بہنیں, وہ سمجھتی ہیں میں کیا پاپ کر رہی ہوں, کس کے گھڑے میں جانے والا ہے اور کس کے عمل نامے میں اور کس کے دفتر میں لکھا جا رہا ہے اور کس کو بھگتنا ہے. یہ کوئی کسی کا ساتھ آنے والا نہیں, خود کو بھگتنا پڑے گا. یہ مختصر زندگی بنانے کے لیے ہے. یہ صفات اپنے اندر لاؤ, اسلام ظاہری اعتبار سے لاؤ, ایمان بولتے یقین کا نام, یقین اندر لاؤ. میرا رب اللہ ہے, میرے نبی آخر الزمان ہے, کتاب برحق ہے, رسول برحق ہے, قیامت دن برحق ہے, مرنے بعد دوبارہ زندگی برحق ہے, اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ یقین بناؤ. اگر اس کے علاوہ یقین بنا کہ مال سے ہوتا, عہدوں سے ہوتا, ڈگریوں سے ہوتا, یا جھوٹ بولنے سے ہوتا, یا سیاست کرنے سے ہوتا, یا الزام تراشیوں سے ہوتا, یا بے ایمانی کی راہ چلنے سے ہوتا, خوشیاں اگر دنیا سے ملا ہوتی تو میرے ماں بہنوں بہت ساری ماں بہنیں بادشاہت کی کرسی پہ چڑھ کر بھی ہلاک ہوئی. ایک مختصر زندگی ہے. آخرکار وہ بچی 15 دن رہی, اس کے بعد چیخ مار کر دنیا سے چلے گی. مگر ماں بہنوں کو سمجھایا, ایک نہیں بے شمار واقعات ایسے. ایک جماعت تبلیغ دعوت کے کام کرنے کی گئی, ایک جگہ جانا ہوا, وہاں پر لوگوں نے کہا ایک بچی کی لاش ہے مگر اس کے اطراف میں کنکھجورے ہیں جو بچو کی شکل میں ہے, اس کی میت کو اٹھانے نہیں دے رہے. وہ گئے, جا کر دیکھا, بڑے پریشان ہو گئے. اس لاش کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں اور لاش کے قریب آنے کوئی تیار نہیں, کیونکہ وہ ایسے خطرناک تھے کہ قبر کا جو عذاب ہوتا میری ماں بہنوں اس کا تصور نہیں کر سکتے ہم. حضرت عثمان چوبی نہیں روتے تھے, زارو قطار, داڑھی تر ہو جاتی تھی, داڑھی تر ہو جاتی تھی میرے ماں بہن. اس لیے یاد رکھو یہ چیز بہت خطرناک ہے. اور اس کے معاملے میں حضرت عثمان غنی کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ قبر کے معاملے کو جانتے ہیں وہ قبر کی اس حیرت ناک معاملے کو بہت زیادہ اللہ کے سامنے روتے ہیں, قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے. اور سب سے پہلی منزل قبر ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جمنا کے کنارے پر سیلاب آیا. جمنا کے اندر سیلاب آنے سے لاشیں ندی کے باہر ہو گئی. وہاں ایک لاش کو دیکھا, مشہور ہو گئی کہ وہاں پر ایک لاش ہے, پورا کفن تو اس کو دکھ رہا ہے مگر وہ لاش کے سر کے اوپر ایک کیڑا ہے, جو کیڑا اس کو مار رہا جیسا. وہ لاش پوری ہری پیلی ہو جا رہی اور تھوڑی دیر کے بعد لاش اپنی حالت میں آ جا رہی. جب لاش اپنی حالت میں آئی پھر کیڑا مار رہا. معاملہ یہ ہوا, مولانا مصطفیٰ صاحب اور قاری طیب صاحب جو راوی ہے, مولانا مصطفیٰ صاحب اس زمانے میں تھے, انہوں نے جا کر دیکھا کہ یار یہ لاش کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا, اور یہ کیڑے کے اندر ایسا کیسے خطرناک زہر ہے جو مارتی پوری لاش ہری پیلی اور کاپنے لگ جا رہی, کیا بات. وہ دھوبی کو رحم آیا, وہ کپڑے دھو رہا تھا, اور دھوبی نے کیا کیا, کنکر اٹھایا اور لاش کے ماتھے پر جہاں پر کیڑا تھا اس کو مارا. وہ کیڑے کو لگا تو نہیں مگر کیڑا ریٹرن آ کر اس دھوبی کے سر پہ بیٹھ گیا اور دھوبی کو جیسا مارا ایک دم پھر واپس چلا گیا.
اب دھوبی ایسا چیختا تھا، وہ کہتا تھا ایسا معلوم ہو رہا کہ ہزاروں بچھو ہزاروں سانپ میرے پورے جسم میں داخل ہو گئے اور مجھے ڈھس رہے. وہ چیختا تھا، بس چیختا تھا. کوئی انجیکشن، کوئی دوا کھانا اور کوئی دعا کام نہیں آ رہی تھی. وہ 3 دن تڑپ کر مر گیا. وہ صرف یہ کہتا تھا، وہ ایک اس نے جو ڈنگ مارا، مجھے ہزاروں سانپ اور بچھو کے ڈنگ سے زیادہ تکلیف ہو رہی. میرے ماں بہنوں، ماں مصطفیٰ صاحب سمجھ گئے یہ آداب قبر ہے، یہ کوئی عام طور پہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کیڑا نہیں. فوراً انہوں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. سورہ یاسین پڑھتے گئے تو وہ کیڑا دھیرے 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 جگہ چھوڑتا وہ کیڑا کمزور ہو کر نیچے گر گیا. ان کے سورہ یاسین پڑھنا ختم ہوا، وہ کیڑا وہاں سے غائب ہو گیا. اس کے بعد اس لاش کو اندر داخل کر دیا. عذاب قبر معمولی چیز نہیں. کون ماں، کون بہن، کون بھائی، کون بچہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تم نے اور ہم نے دیکھا ہے کہ انتقال ہونے کے بعد نام تک چینج ہو جاتا. لوگ نہیں بولتے فلاں کا جنازہ ہے، لوگ بولتے میت کب اٹھا رہے. سب کچھ نکال دی جاتی. اس لیے الزام تراشیاں، تہمت لگانا، یہ ساری چیزوں کو ختم کرتے. ہماری ماں بہنوں کی سیرت کو پڑھو، ازواج مطہرات کو پڑھو، بی بی فاطمہ کو پڑھو، حضرت رابعہ کو پڑھو، حضرت عائشہ کو پڑھو. بڑے بڑے صحابیات کی زندگی اٹھا کر پڑھو. انہوں نے اتنا سارا کمال کیوں کیا، اتنی محنتیں کیوں کی، اتنے قربانیاں کیوں دی، اتنا سب کچھ دنیا لٹایا کیوں؟ کیا بات تھی؟ کیا یہ کامیاب ہوئے؟ کیا وہ کامیاب ہوئی؟ آسیہ مہارانی تھی. آسیہ کے گھر کے اندر ایک عورت رہتی تھی، خادمہ آسیہ. اور آسیہ کے علاوہ جو فرعون کی دوسری بیٹیاں تھیں، ان کی کنگھی کرتی تھی. کنگھی کرتے کرتے کنگھی نیچے گر گئی. وہ جو خادمہ تھی، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہا. اس کو بڑا تعجب ہو گیا فرعون کی بیٹی کو. کہنے لگی میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ کہنے لگے تیرا باپ کوئی خدا تھوڑی ہے، تیرے باپ کا ساری کائنات کا خدا اللہ ہے. کہنے لگے میں اپنے باپ سے شکایت کر دوں گی، کہاں جو کرنا ہے کر لو. شکایت کی باپ سے. فرعون نے بلایا. کہنے لگے تو اللہ کو، کوئی اللہ کو مانتی ہے؟ کہاں میں موسیٰ کے رب کو مانتی ہوں. کہنے لگے میں رب ہوں. کہا تو کیا کر رب؟ تو آپ انسانی جیسا انسان ہے. دیکھو دولت اللہ نے دی ہے، بس اتنی بات ہے، حکومت دی ہے. دیکھو غصہ آیا، کہا نہیں مانو گی میں تجھے کو قتل کر دوں گا. 2 چھوٹے چھوٹے بچیاں تھی اس کی، ایک 4-5 مہینے کی بچی تھی، ایک 4-5 سال کی بچی تھی. کہنے لگے تیرے بچوں کو ذبح کر دوں گا. کہنے لگے جو کرنا ہے تو کر لے، میں نے اللہ کو ایک مانا، اللہ ہی ایک ہے. میں سودا ایمان کا نہیں کرتی، میں سودا آخرت کا نہیں کرتی، میں سودا اپنے رب کا نہیں کرتی، میں سودا اسلام کا نہیں کرتی. جو بے پردگی کے ساتھ پھرنے والی ہیں، یہ گویا سودا کر دی ہے اور بتاتی ہے ہمیں اسلام کا طریقہ پسند نہیں، ہمیں دوسرے کا طریقہ پسند ہے، اس لیے آزادانہ زندگی گزارتی ہے. یہ اسلام کا سودا نہیں تو کیا ہے بے پردگی پھرنا؟ قبروں کی زیارت کرنے پر لعنت دی اللہ کے نبی نے. مزاروں پہ دیکھو تو ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، گونیوں کے پاس دیکھو تو ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، دکانوں پہ دیکھو تو ماں بہنیں جا رہی ہیں، بازاروں میں دیکھو تو ماں بہنیں ہیں، فلم کے اڈے پہ دیکھو تو ماں بہنیں ہیں. کہاں کہاں نہیں ہے ماں بہنیں؟ بتاؤ میرے ماں بہنوں. یہ تباہی اور بربادی ہے، اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے. وقت تو آنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کھینچ کر لے جائے گا، اس وقت سمجھ میں آئے گا حالات کیا ہے. کئی خطرناک واقعات آج پیش آ رہے ہیں ہمارے پاس. تو میرے ماں بہنوں، میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں، اللہ کے نبی کی جو بیویاں تھیں اور جو آپ کے ازواج مطہرات تھیں، ان کی زندگی ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے ان سے. اس طریقے سے اگر ہم کرو گے تو خبر کے عذاب اور دنیا کے معاملات سے بچو گے اور آخرت کی لامحدود زندگی میں کامیابی حاصل کر سکو گے اور اللہ کو راضی کر سکو گے. اور اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، کیا ایک نہیں ہے ہمارے پاس؟ بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت 4 کام کرے، صرف 4. نبی نے فرمایا 4 کام جنتی ہے. 4 کام. کیا 4 کام ہے؟ پہلا کام آپ نے فرمایا، دیکھو کتنے مختصر اعمال بتائے، مختصر لمبے چوڑے اعمال نہیں بتائے. اللہ کے نبی کو معلوم تھا میری امت کی عورتیں کیسی ہیں. عورت نمازوں کی پابندی کرے، سب سے پہلا کام. دوسرا کام سرکار نے فرمایا رمضان کے روزے رکھے. تیسرا کام اپنی شوہر کی اطاعت کرے. چوتھا کام آپ نے فرمایا اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے. یہ صرف 4 کام سرکار نے فرمایا. وہ عورت جنتی ہے. 5 نمازوں کے ٹائم پر ہمارے حالات ہم کو دیکھنے ملتے ہیں، ہم کیسے عذر کرتے ہیں اور کیسے کیسے بہانے بناتے ہیں، اور ہمیں 5 نمازیں پڑھنا نہیں ہوتی. اور بی فاطمہ پوری رات بیٹھ کر عبادت کرتی، 2 رکعت میں پوری رات گزار دیتی اور کہتی کہ اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہے کہ 2 رکعت بھی پوری نہیں ہو دیتی. رابعہ بصریہ معمولی اللہ والی تھی، 40 سال تک مصلی پہ بیٹھے رہی، 40 سال تک اللہ کی عبادت کرتی رہی.
اللہ اکبر اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. اللہ لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اس پر ایک بات یاد آئی. حضرت زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی ہے، اس نے ایک نہر چالو کی تھی، بہت لمبی چوڑی نہر تھی. مکہ اور مدینہ میں پانی کا انتظام نہیں تھا. انہوں نے بغداد کے قریب قریب سے نہر چالو کی، لاکھوں کروڑوں روپیہ لگایا اس کو، کروڑوں روپیہ، اس زمانے کا کروڑوں روپیہ لگایا. مگر جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا زبیدہ تیرے ساتھ کیا ہوا. سب کا ایک ذہن تھا ہو سکتا نہر زبیدہ جو کھودی نے اس کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا ہوں گے. اور زبیدہ نے ایک اور ایک کام کر رکھی تھی کہ گھر میں 300 عورتیں رکھی تھی جو قرآن کریم پڑھنے کے لیے رکھی تھی، ان کو پیمنٹ دی جاتی تھی. گھر میں کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا محل میں جب قرآن کریم کی آواز نہیں آتی تھی. ادھر سے جیسے اس کا قرآن ختم ہو، دوسری تیسری چوتھی ہر کونے کے اندر ایک ماں بہنیں تھی جو حافظ قرآن بھی ہوتی تھی، تو قرآن پڑھتی تھی. 300 عورتیں ہوتی جو قرآن پڑھتی تھی. زبیدہ نے اتنے بڑے کام کرنے کے بعد بھی خواب میں کسی نے دیکھا کہ زبیدہ تیرے پہ کیا بیتی، تو حضرت زبیدہ کا کہنا ہے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ایک عمل کی وجہ سے. کہا کیا عمل تھا؟ کہا صرف میں ایک مرتبہ اللہ اکبر مؤذن کی آذان سنی تو میرا دوپٹہ نیچے گرا ہوا تھا، فوراً میں نے دوپٹہ سر پر رکھ دیا، میرے رب کا نام آیا، بس اللہ کو یاد پسند، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. سارے نیکیاں ایک طرف رہ گئی اور ایک نیکی ایک طرف رہی. ماں بہنوں یہ جب آزان ہوتی ہے یا اسی طریقے سے نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت تو ساری دنیا کا کام چھوڑ دو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تمہارے ہمارے مسئلے اللہ ہی حل کرنے والا ہے، پریشانی اللہ حل کرنے والے، دکھ اللہ حل کرنے والے، حالات اللہ بنانے والے. اگر اللہ حالات نہیں بناتے ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے، پریشانیاں دور نہیں تو گھبراؤ مت. اللہ کی آزمائش سمجھو، اللہ کا امتحان سمجھو. اللہ وہ نعمتیں دیں گا تمہارا ہمارا تصور نہیں. قیامت دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کو بلائے گا، شہید چلے جاؤ جنت میں، حافظ جنت میں جاؤ، عالم جنت میں جاؤ، عابد جنت میں جاؤ، دائی جنت میں جاؤ، سب کو جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دیں گا. مگر جن لوگوں نے مصیبتوں میں صبر کیا، ان کے کام نہیں بنے آخر تک، ان کے حالات درست نہیں ہوئے آخر تک، اللہ تعالیٰ ان پر ایسے نعمتیں برسائے گا، ایسے نعمتیں برسائے گا کہ اس اجروں کی گنتی ہی نہیں ہوگی. حدیث میں آتا اس وقت جو لوگ دنیا میں عیش سے رہے، عزت سے رہے، کھا پی کر اچھی زندگی گزارے، وہ لوگ تمنا کرنے لگے کاش کتنا اچھا ہوتا کہ دنیا میں ہم پر مصیبتیں آئی تھی اور دنیا میں ہمارے بدن کو قینچے سے کترا جاتا اور ہم صبر کرتے اور ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، ہم پوری زندگی فقر فاقے میں رہ جاتے، ہمیں پہننے کو کپڑا نہیں ملتا، کتنا اچھا ہو جاتا. آج یہ نعمتیں ہمیں ملتی، بے شمار نعمتیں، اس کی گنتی نہیں ہوگی جو مصیبت زدہ کو اللہ عطا فرمائے گا. حافظوں کی گنتی، عالموں کی گنتی، شہیدوں کی گنتی، دائیوں کی گنتی، اگر گنتی کسی کی نہیں ہے دینے میں اللہ کی، وہ مصیبت زدہ لوگوں کی. تو میرے ماں بہنوں آنے والی مصیبت حالات آئیں گے، نماز کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے حل کرو. ماں بہنوں نماز سے مردوں کو زندہ کر دیا. حضور کے زمانے کے اندر ایک بچے کا انتقال ہوا، وہ عورت ابھی ایمان لے آئی تھی. وہ بچے کا انتقال ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس شکایت گئی کہ اللہ کے نبی ایک بچے کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں گئی بھی کچھ کام سے. اللہ کے نبی نے کہا بچے نہلاؤ دھلاؤ کفناؤ، اس کے ماں کا انتظار کرو. ماں آئی، ماں کو پتا چلا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آیا، نہ نوحا، نہ چیخنا، نہ پکارنا، نہ گریبان پھاڑنا، نہ وائلہ کرنا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہی. مگر آنکھوں سے آنسو میرے ماں ہے. ماں کی ممتا جاگ اٹھی، پر کہنے لگی تھوڑا سا صبر کر لو، مجھے نماز پڑھنے دو. 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، اور وہ ماں کا درد اور وہ اس وقت کی دعا، اس وقت کی کیفیت کہ یا اللہ میرا بچہ تیری امانت ہے، تو نے دیا تھا،
میں نے اس کو جتنے دن سنبھالنا تھا سنبھال لیا، تو نے لے لیا، کوئی غلط نہیں کیا، تیری چیز تھی تو نے لے لیا، مگر میرے مولا مجھے اس وقت دشمنان اسلام طعنہ دیں گے، دیکھ تو مسلمان ہو گئی، اس لیے ہمارے معبود نے تیرے بچے کو چھین لیا، یا اللہ اس طعنے سے بچنے کے لیے میں تجھ سے بھیک مانگتی ہوں، میرے بچے کو زندہ کر دے۔ بس یہ کہنا تھا، اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، کتنی بڑی ماں کی دعا میں اثر آ گئی، فوراً وہ بچہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہونے کے بعد کفن میں تڑپڑ کرنے لگا، کفن ہٹایا گیا، بچہ آیا، ماں کے گود لگ گیا، ماں نے سینے سے لگایا، بچہ بڑا ہوا، شادی ہوئی، بچے کو بچے میں حضرت عمر کے زمانے تک رہا بچہ، ایک ماں کی دعا کا اثر، جو ماں نے نماز پڑھ کر دعا کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت ایک تو کام کرے، نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں کا سودا کبھی نہ کرے، کسی حال میں نہ کرے، سفر میں رہو، حضر میں نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ سرکار دنیا سے رخصت ہو رہے، اتنے بڑے نبی ہمارے، اتنے بڑے نبی کہ چلنے نہیں آ رہا تھا آپ کو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو کے کاندھے پر تشریف لے کر آ رہے تھے نماز کے لیے، اور نماز کے آخری جملے جو تھے آپ کے اللہ کے نبی کے، وہ یہ تھے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، ماں بہنوں سے کہا، مردوں سے کہا نماز کی پابندی کرنا، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا، اور نماز کے طریقے سیکھنا، نماز میں جو مسائل ہے معلوم کرنا، یہ آسان کتاب ہے بہشتی دیور، اس کو پڑھنا، فضائل کی تعلیم گھر میں کرنا، فضل اعمال، تاکہ ہمارے ماں بہنوں اور بیٹیوں کو سمجھ میں آئے کہ دین کسے بولتے، اسلام کسے بولتے، ہم دنیا میں کیا ہوا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کس کو سچائی بولتے، کس کو امانت داری بولتے، کیسے آخرت کی فکر کرنا، کیسے دنیا میں رہنا، کیسے اللہ سے مانگنا، یہ فضائل کے اعمال میں تعلیم میں ملتا۔ ایک چیز تو یہ نماز کی پابندی، دوسری چیز آپ نے فرمائی اللہ کے نبی نے کہ شوہروں کی خدمت، شوہروں کی اطاعت کرنا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا تھا شوہروں کی اطاعت کرنا؟ آج اکثر بیشتر حالات جو بگڑے ہوئے ہیں کہ مردوں کے ہاتھ چلتے ہیں، عورتوں کی زبان چلتی ہے، دونوں آپس میں نا اتفاقی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حالات بگڑتے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اٹھا کر دیکھو، حضرت فاطمہ کو دیکھو، حضرت فاطمہ اور علی میں نوک جھوک ہو گئی، اور نوک جھوک ہونے کے بعد حضرت علی روٹ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی فاطمہ کے پاس آئے، بیٹی کے پاس، کہاں علی کہاں گئے؟ کہاں میرے میں ان میں تھوڑی نوک جھوک ہو گئی، کہا فاطمہ معافی مانگ لو، اگر تم نے معاف نہیں مانگی اس حال میں تم دنیا سے رخصت ہو گئی تو یاد رکھنا میں تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا، تم نے اپنے شوہر کو ناراض کیا۔ کیسی تربیت، کیسے اخلاق، کیسے کردار، کیسے معاملات۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کے شوہر جانے لگا، اس کے سسرال نیچے ہی تھی، اس بچی کی میکہ نیچے تھا، نیچے کی منزل نیچے کے گھر میں رہتے تھے، اور یہ اور اپنے شوہر اوپر کے گھر میں رہتے تھے، اور جاتے ہوئے شوہر نے کہہ دیا میری پرمیشن کے بغیر نیچے نہیں اترنا تم نے۔ وہ چلا گیا اللہ کا بندہ، وہ جانے کے بعد 1 دن 2 دن 4 دن ہو گئے، اس زمانے میں فون اور وائرلیس تو تھے نہیں میسج پہنچانے کے لیے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ نیچے کے گھر میں جو رہتے تھے اس کے والدین تھے، بوڑھے والد تھے، ان کی طبیعت بہت سیریس ہو گئی، اس بچی سے جا کر کہا گیا اللہ کی بندی تیرے باپ بہت سیریس ہے، کم سے کم آخری دیدار کر دے۔ وہ کہنے لگی کیسے دیدار کروں، میرے شوہر نے مجھ سے کہہ دیا کہ میری پرمیشن کے بغیر نیچے نہیں اترنا۔ جانا دور نہیں تھا، نیچے اترنا تھا۔ یہ اوپر کے حصے میں رہتے تھے، ماں باپ نیچے کے حصے میں رہتے تھے۔ کیسے اخلاق، کیسی تربیت اللہ کے نبی کی، یہ اللہ کے نبی نے ماں بہنوں کو سکھایا تھا۔ آپس کے تعلقات جو خراب ہوتے ہیں یہ عورتوں کی زبان سے خراب ہوتے ہیں۔ اپنے زبان کو لگام دینا، مردوں کے ہاتھ کو لگام ہو جاتی، مردوں کو کنٹرول عورتیں کر سکتی، گھر کو جنت کا باغ عورتیں بنا سکتی۔ اگر یہ خود بنی ہاں ہو سکتا ہے، بعض جگہ مرد عیاش قسم کے ہوتے، بعض جگہ مرد نکمے ہوتے، مگر ان کے لیے اللہ کے سامنے بھیک مانگنا اللہ سے، بعض جگہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ اس کے والد کا انتقال ہوا، کسی نے آ کر رشتہ دار نے کہہ دیا اماں اب تو چل اپنے ماں کے اپنے باپ کے آخری چہرے کو دیکھ لے۔ بعد میں دیکھے نہ دیکھے پتہ نہیں، رونے لگی، بہت رونے لگی، ہچکیاں بن گئی، کہنے لگی میں کیسے چل سکتی، میرے شوہر نے مجھ سے کہہ دیا کہ میری پرمیشن کے بغیر نیچے نہیں اترنا۔ اللہ کے نبی کے پاس بات شکایت کی کہ ایک بچی کے ساتھ ایسا ایسا ہوا، شوہر بول کے گئے، شوہر کو کیا پتا کہ سسرے کی طبیعت خراب ہوگی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا پرمیشن نہیں تو اترنا نہیں، بات ختم ہو گئی۔ باپ کا جنازہ نکل گیا نیچے سے، ساری دنیا باپ کے جنازے میں آ گئی، بیٹی اوپر سے نیچے نہیں آئی۔ کیا بات ہے، آج پتہ نہیں بیٹی اپنے شوہر کا گلا کاٹ دیتی تھی اس ٹائم پہ اور کہتی تھی میرے باپ کو میت چلے گی تم نے ایسا کیا، مگر باپ بیٹی راضی نہیں، میرے شوہر کو کیا معلوم، مگر بیٹی آئی نہیں جنازے میں، جنازہ چلا گیا، تہذیب تکوین سب ہو گئی، بیٹی روتی رہی۔ رات میں جب سو گئی کسی طرح تھک ہار کے تو باپ خواب میں دیکھ کر کہہ رہے بیٹے مبارک ہو، تمہارے اس عمل سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کر دی اور اللہ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے دوسرا کام ماں بہنوں سے کہا اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، تیسرا کام جو کہا تھا رمضان کے روزے رکھنا، چوتھا کام جو کہا تھا اپنی عفت کی حفاظت کرنا، پردہ کرنا۔
دیکھو عورت کا لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز ہوتی ہے، ناف سے لے کے نیچے تک کے حصے کو ستر عورت بولتے ہیں، عورت کے معنی چھپانے کی چیز، جن عورتوں کو یہاں چھپانے کی چیز ہے، نماز میں بھی چھپانے کا حکم ہے کہ رکوع بھی کرو تو اپنے آپ کو چھپاؤ، سجدہ کرو تو اپنے آپ کو چھپاؤ، رکعت بنو تو اپنے آپ کو چھپاؤ، اور نماز پڑھو تو اپنے آپ کو چھپا کر نماز پڑھو۔ تو جب چھپانے کا حکم یہاں تک ہے تو پھر میرے ماں بہنوں پھر یہ کیا بات ہے کہ بازاروں میں پھرنا۔ ایک بات بتا کر بات ختم کر دو، قیامت کا دن ہوگا، حضرت فاطمہ آئے گی، بڑے جلال میں آئے گی، حضرت فاطمہ اتنے جلال میں آئے گی کہ ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کا کپڑا ہوگا جو زہر سے بھرا ہوا ہوگا، ایک ہاتھ میں امام حسین کا کپڑا ہوگا جو خون سے لت پت ہوگا، ایک ان کے کاندھے پہ ڈالا ہوا جو ہوگا حضرت علی کی امامہ ہوگا جو خون سے لت پت ہوگا، اور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہوگی میدان محشر میں، اور ساری دنیا میں میدان محشر میں آواز آ جائے گی، اے لوگوں، اے محشر کے لوگوں، اپنے نگاہوں کو نیچے کر لو، خاتون جنت تشریف لا رہی ہے۔ وہاں بھی پردے کا اہتمام اتنا ہوگا۔ میرے ماں بہنوں، جنت کی حوریں جو ہوگی نا، وہ بازاروں میں مردوں کے ساتھ نہیں آئے گی، وہ تو اپنے پاس رہے گی۔ اللہ وہاں بھی حوروں کو بھی کہا گا کہ وہاں بھی اپنے مردوں کے لیے بننا سنورنا، دوسرے کے لیے بازار میں جانے کے لیے، فنکشن میں جانے کے لیے بننا سنورنا، اور مردوں کے لیے وہی بٹیارن۔ اس سے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ بہرحال ہوا یہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں آ رہی ہوگی جلال کے ساتھ، ساری میدان محشر میں اعلان ہوگا اپنی نگاہ نیچے کر لو، خاتون جنت تشریف لا رہی ہے، نامحرم کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ حضرت فاطمہ نے آخری میں کہا تھا میرا جنازے کو اٹھانے کے لیے کوئی اور نہ رہے، 3 آدمی تھے، اس میں حضرت علی، امام حسن حسین اور ایک ابو ذر تھے بس، کہ رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا، تاکہ کوئی مرد کو معلوم نہ ہو کہ فاطمہ کا جنازہ ہے۔ یہ ہماری ماں بہنوں کی سیرت ہے، یہی سیرت ہمیں اپنے اختیار کرنا ہے۔ بہرحال جب میدان محشر میں آئے گی، سرکار کے پاس کھڑے ہو جائے گی، اللہ کے نبی عرش الہی کا پکڑیں گے، تھاوا پکڑے ہوئے، پایا پکڑے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ دیکھیں گے وہ تھایا پکڑ کے رو رہی ہوگی کہ اللہ مجھے انصاف دے، میرے بیٹے حسن کو زہر سے مارا گیا، میرے حسین کو جار بدادگار کر کے اپنے نے شہید کر دیا، 72 آدمی کربلا میں شہید ہو گئے، میرے شوہر کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ میرے شوہر کو بھی، میرے شوہر کی داڑھی کو اور امامے کو خون سے رنگین کر دیا، میرا کیا قصور تھا میرے مولا۔ اس وقت زارو خطار رو رہی ہوگی، اللہ کے نبی بیٹی کو دیکھیں گے، بیٹی بڑی جلال میں، اللہ کے نبی فوراً اپنے بیٹے کے پاس آئیں گے، کہیں بیٹے اس وقت انصاف مانگنے کا زمانہ نہیں ہے، انصاف مانگنے کا وقت نہیں ہے، بیٹے میری امت اس وقت جہنم کی طرف جا رہی ہے، اللہ غصے میں ہے، اگر تجھے مانگنا ہی ہے تو میری محبت کے خاطر، اپنے باپ کی محبت کے خاطر میری امت کے لیے مانگ لے، اور سب کو معاف کر کے کہہ دے کہ اللہ یہ حسن کے کپڑے، یہ حسین کے کپڑے، یہ علی کے امامے کی بدولت اس امت کی مرد عورت کو معاف فرما دے۔ پھر حضرت فاطمہ کے ہاتھ اٹھیں گے کہ اللہ میرے والد محترم کہہ رہے ہیں یا اللہ تو ساری امت کو معاف فرما۔ قیامت کے میدان میں بھی ماں بہنوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ جنت حج کو جاتے تو وہاں بھی حکم ہے ماں بہنوں کو پردہ کرنے کا، تو عبادت جیسی عبادت میں ماں بہنوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے، تو بازاروں میں گھومنے کا حکم کیسے ہو سکتا؟ میری ماں بہنوں اندازہ لگا۔ اس لیے سورہ نور پڑھنا، سورہ نساء پڑھنا، حضرت عمر نے فرمایا تھا اپنے بیٹیوں کو پڑھاؤ، اپنے گھروں میں پڑھاؤ، اس کا ترجمہ پڑھو۔ یہ چند باتیں تھی، انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی اس کے صفات جو ہے، میں جیسے ایک آیت 22 سے پاری پڑھی، اس کو پڑھو، اس میں جو ہے 10 صفات بیان کیے گئے جو مغفرت حاصل کرنا چاہتے، اجر عظیم حاصل کرنا چاہتے، کامیابی حاصل کرنا چاہتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اپنی تربیت ہے، اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کرو، اپنے گھر والوں کی تربیت کرو، اجتماع چل رہے ہیں اس کے لیے دعا کرو، جتنے بھی دین کی لائن کی صحیح محنت ہو رہی ہے ان سب کے لیے دعا کرو، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بھی دیندار بناؤ، اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بناؤ، اور آگے چل کے دعائیں کرتے رہو، گھر والوں کو تیار کرو 3 دن 40 دن 4 مہینے کے لیے یہ اللہ کے راستے میں نکلے، کچھ سیکھے، اور اپنے دین کے مقصد، اپنے دین کو پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کرے۔ یہی ایک چیز ہے جو دنیا میں ہم کو کرنی ہے۔ کھانا پینا تھا، کپڑے لتے تھے، رہنا سہنا تھا، کر دیے، اب اس کے لیے جینا نہیں ہے، جینا اللہ کے لیے ہے، جینا دین کے لیے ہے، جینا نبی کے لیے ہے، جینا اپنے آخرت بنانے کے لیے ہے، جینا ہے مخلوق کی خدمت کے لیے، جینا بچوں کی تربیت کے لیے، جینا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، اب جینا اللہ اس کے نبی کے لیے، جینا اپنے لیے نہیں، اپنے لیے جینا جنت میں ہے وہاں جئیں گے۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں، الحمدللہ رب العالمین خلقی وزا نفسی وزن عشی مداد کلمت۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزش کو معاف فرما، ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔
یا اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہم سب کو تیری محبت معرفت عشق و رضا، تیرے حبیب کی محبت معرفت عشق و رضا، اتباع کامل دیدہ ہدایت شفاعت قبر ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کی دنیا آخرت کے مسائل حل فرما، دنیا آخرت کے پریشانیاں دور فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنانے کے فیصلے فرما، ہماری زندگی میں انقلاب لانے کے فیصلے فرما، تیرے دین کی ترویج کے لیے، تیرے دین کی تبلیغ کے لیے، تیرے دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، ہمارے خاندان برادری اور ہمارے علاقے والوں کو قبول فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو قبول فرما، سارے انسان اور جنات کو ہدایت نصیب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا عطا فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔